اس کی بات سن کر میں کچھ نہ بولی، بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر وہ کہنے لگا، میری بہنیں بتا رہی تھیں کہ دلہن کے لباس میں تم غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی، اجازت ہو تو میں بھی تمہاری خوبصورتی کو دیکھ لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیڈ کی سائڈ دراز میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے ایک ڈبہ نکال کر اسے کھولا اور اپنے پاس رکھ کر میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس وقت حقیقتاً مجھے بہت شرم آ رہی تھی اور اس شرم کے مارے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ادھر جیسے ہی جعفری نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یقین کرو ہما، جتنا میری بہنوں نے بتایا تھا تم اس سے 100 گنا زیادہ حسین ہو۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ ہما، تم آسمانی حور ہو یا فرشتے کی دلہن؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پاس رکھا ہوا ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت ہیرے کا ہار نکالا اور اسے میرے گلے میں ڈالتے ہوئے بولا، حسن کی دیوی کے لیے میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ ہے۔ اور ہار کو میرے گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے میرا ماتھا چوم لیا، پھر مجھے اپنے گلے سے لگا کر بولا، آئی لو یو ہما جی، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ عامل کالے علم سے زندگی اور موت، تانی تلسماتی کالے جادو کی طاقتوں کے ماہر، ہر جائز و ناجائز کام جیسا بھی ہو 100% گارنٹی سے حل کروائیں۔ جٹے ہوئے تعلق بحال، بلا وجہ شادی میں رکاوٹ کیوں، کاروباری بندش، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ۔ بے علم سے دنیا میں لاکھوں انسان اپنے جائز و ناجائز کام کروا رہے ہیں، ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل آئی لو یو ہما جی، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ تو میں نے شرارت سے اس سے کہا، جعفری جی، پہلی اور آخری محبت تو میں ہوں گی، تو یہ درمیان والی محبت کس کے لیے ہے؟ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا ہما تم میں حسن مزاح بہت اعلیٰ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کافی دیر تک مجھے اپنی اور اپنی فیملی کے بارے میں بتانے لگا کہ کون کس نیچر کا ہے اور کس سے کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل کے بارے میں بھی ڈسکس کرتا رہا۔ اس طرح 1 گھنٹے تک ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ہی جعفری کی آواز خمار آلود ہو گئی اور کسی سوچ کے آنے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے ہما جی، ولیمہ حلال نہ کر لیا جائے؟ فوراً ہی میں جعفری کی بات کو سمجھ گئی تھی اور یہ سوچ آتے ہی میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا، کیونکہ یہی وہ خاص لمحہ تھا کہ جس کی میں بڑے عرصے سے منتظر تھی۔ لیکن حیرت ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کر اس وقت مجھے بڑی شرم آ رہی تھی، اور اس شرم کی وجہ سے میں نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور جعفری کے بار بار پوچھنے پر بھی میں کچھ نہ بولی۔ آخر تنگ آ کر وہ بولا، ہما میری جان، میں نے تم سے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب دو۔ اس وقت دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کھیل شروع ہو، لیکن میں خاموش رہی تو جعفری بڑے ہی رومانس بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ بڑوں سے سنا ہے کہ خاموشی کو رضامندی سمجھا جائے۔ پھر کہنے لگا، اس کے لیے عربی میں بھی ایک محاورہ ہے کہ الخاموشی نیم رضامندی یا کچھ اس قسم کا ہے۔ اور پھر بنا مزید کچھ کہے اس نے میرے چہرے کو اپنے سامنے کیا اور میرے لب پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، ہما یہ لاکھوں میں ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے فرینچ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے جعفری سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی جو مجھے مدہوش کر رہی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ لگ جاؤں، لیکن باوجہ میں نے ایسا نہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیسا لگا؟ ایسا کہتے ہوئے اس کی آواز میں بھی بلا کی لڑکھڑاہٹ تھی اور میری طرح اس پر بھی مدہوشی سوار ہو رہی تھی۔ ادھر جعفری دوبارہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کیسا لگا، لیکن شرم اور مصلحت کی وجہ سے میں کچھ نہ بولی۔ تو وہ کہنے لگا، میری جان مجھ سے اتنا بھی مت شرماؤ۔ پھر کہنے لگا، اب اس سے اگلا قدم بڑھائیں۔ میں اس کی بات کو سمجھ تو گئی تھی لیکن چپ رہی اور بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہ بولی۔ تو وہ بڑے پیار سے کہنے لگا، اوکے جان، میں ہی کچھ کرتا ہوں۔
اور پھر اس نے اپنا اوپر والا لباس اتار دیا اور پھر میری طرف دیکھنے لگا اور بولا ہما تم اپنے خود اتارو گی یا یہ کشتی میں ہی اٹھاؤں؟ اس کی بات سن کر دل تو کر رہا تھا کہ ایک دم سے میں اپنے اتار کے پڑے پھینکوں، لیکن باوجہ میں ایسا نہ کر سکتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ یہ دیکھ کر جعفری میری طرف بڑھا اور بولا یہ کیا تم لال ٹماٹر بنی ہو؟ میرا ساتھ دو یار کہ میں تم سے نکاح کر کے لایا ہوں، اس لیے مجھ سے شرمانا چھوڑو اور میرے ساتھ ساتھ تم بھی انجوائے کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اسے اپنی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھ کر میں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھنے دیا۔ جعفری کہنے لگا ہما میری جان، انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی شرم اتار کر پڑے پھینک دیں۔ پھر کہنے لگا میں نے تو اپنی اوپری شرم ہٹا دی ہے اور تمہاری ہٹانے لگا ہوں۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے لباس کے ساتھ ماسک بھی اتار دیا تو میری گاڑی کی شاندار ہیڈ لائٹس دیکھ کر اس کے منہ سے سیٹی کی سی آواز نکلی اور وہ بولا ہما جی بے شک آپ کروڑوں میں ایک ہیں۔ اس کے چند ہی سیکنڈ کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے آگے رکھ دیے۔ مجھے یوں ہاتھ رکھتے دیکھ کر جعفری بولا ارے یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ تو میں نے مصلحت کے تحت شرماتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا کیوں مجھ غریب پر ظلم ڈھا رہی ہو؟ اپنے ہاتھوں کو تو یہاں سے ہٹاؤ پلیز، مجھے ان کا نظارہ کرنا ہے۔ اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو ہٹا دیا اور بولا اب دوبارہ سے ان کو نہ ڈھانپنا پلیز۔ پھر وہ آگے بڑھا اور سرگوشی میں بولا ہما یقین کرو جیسا میں نے سوچا تھا، ہاں تم بالکل ویسی ہو، اور آگے بڑھ کر بلب پر فرینچ والا کام کرنے لگا۔ میرے سے آنے والی خوشبو اس کو پاگل کر رہی تھی۔ اس کے اوپر سے دروازہ پینٹ کرنے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پھر وہ بولا ہما جی یہاں ہمارا وارم اپ راؤنڈ ختم ہوا، اب کھیل کھیلیں۔ اس کے ساتھ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے آزار بند کھولنے لگا۔ دوسری طرف اس کے منہ سے کھیل کھیلنے کی بات سن کر میں خوش ہو رہی تھی۔ نیچے والا لباس نیچے کر کے جعفری بولا ہما جی ادھر دیکھو، لیکن میں نے بھابھی کے بتائے ہوئے سبق کے مطابق اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور بولی مجھے شرم آتی ہے۔ میری بات سن کر جعفری کہنے لگا میری جان مجھ سے کیسی شرم کہ میں نے تو تم سے نکاح کیا ہے اور اس لحاظ سے تم میری بیوی ہو، اس لیے اپنے شوہر سے کیا شرمانا۔ پھر اس نے میرے چہرے کو اپنی طرف کیا اور بولا دیکھو نا پلیز، اور پھر اس کے اسرار پر نظر نیچے ڈالی اور پھر میں نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے ہی جعفری آگے بڑھا اور اس نے میری آنکھوں پر رکھے ہاتھوں کو پیچھے ہٹایا اور بولا ایسے نہ کرو پلیز۔ پھر اس کے کہنے پر میں نے بڑی ہی شرمیلی نظروں سے اس نیچے کی طرف دیکھا تو وہ ایک نارمل سی چیز تھی۔ میں یہ چیز دیکھ کر کافی مایوس ہوئی کیونکہ میں نے عادل اور جیدے کا دیکھا تھا اور مجھے جعفری سے بھی ایسی ہی امید تھی کہ اس کا بھی ان جیسا ہوگا، لیکن یہ تو ایک پتلی سی پینسل کی طرح کی چیز تھی۔ میں بڑی مایوس ہوئی تھی لیکن میں نے اس مایوسی کی ذرا سی بھنک بھی جعفری کو نہیں پڑنے دی تھی، اس لیے جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو ہدایت کے مطابق میں تھوڑا حیران ہو کر بولی او جعفری یہ تو بہت اچھا ہے۔ میری بات سن کر جعفری ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا نہیں یار اتنا بھی نہیں ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا بس تمہارا گزارا کر دیا کرے گا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کرنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو وہ بڑے منت بھرے لہجے میں کہنے لگا پلیز ہما ایک بار۔ میں نے ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اس پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ کر بولی یہ لو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر جعفری نے دوبارہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور چھوٹو میاں کے اوپر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا جیسے میں ہوں تم بھی برہنہ ہو جاؤ، تو میں نے اپنے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے قدرے شرمیلے لہجے میں کہا کہ مجھے تو آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا یار میں اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے ہونے کا کہہ رہا ہوں۔ جعفری کی بات سنتے ہی میں نے بڑے سخت شرم کا اظہار کیا اور پھر اس سے پنجابی لڑکی کی طرح بولی ہائے اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بڑی شوخی سے کہنے لگا یہ ضروری ہے اس لیے پلیز اپنا لہنگا اتار دو۔ تو میں نے شرماتے ہوئے اس سے کہا آپ کے سامنے مجھے شرم آتی ہے۔
تو وہ بولا اچھا، میں اپنا منہ دوسری طرف کرتا ہوں، تم اپنا لہنگا اتار دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے میری طرف ہرگز نہیں دیکھنا۔ اس پر وہ بولا پکا پرومس نہیں دیکھوں گا، اور میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنا لہنگا اتار دیا۔ اتنے میں وہ مجھ سے بولا اتار دیا ہے؟ تو میں نے شرمیلے لہجے میں بس اتنا کہا جی۔ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا، لیکن پھر پاجامے پر نظر ڈالتے ہی وہ حیران ہو کر بولا یہ کیوں نہیں اتارا؟ تو میں نے شرماتے ہوئے کہا آپ نے صرف لہنگے کا بولا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔